رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ۔ رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ۔ رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ۔ ہے مغفرت حق کی ندا عشرہ ثانی، ہے مغفرت حق کی ندا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی خوبصورت اور بہت ہی نورانی نور رمضان ٹرانسمیشن حق مہربان چینل کے توسط اور مہربانی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ نشر ہے، جو کہ پورے پاکستان میں یہ پیغام اور رمضان کی سوز و برکات کا جو حساب ہے اور ان کی رحمتوں کے بارے اور مسئلہ شرعی مسائل کے مطابق جو ہم لوگ سب یہاں پہ ڈسکس کریں گے، جسے ہم شیئر کریں گے لوگوں تک جو یہ نہیں جانتے کہ رمضان کی کیا برکتیں ہیں، کیا رحمتیں ہیں، اور اس میں شرعی مسائل کی گفتگو بھی ہوگی۔ تو آج کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں ہمارے مہمان جو کہ ہمارے پاس آئے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آستانہ عالیہ منڈیر شریف کے خلیفہ مزاج جناب مدثر حسین منڈیروی صاحب ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم ان کے مشکور ہیں، انہوں نے بہت اپنے مصروف عالم وقت میں ہمیں آج یہ وقت دیا ہے۔ ہم مشکور ہیں آپ کے اور آپ کے ساتھ جتنے بھی رفقائے ہیں ان کے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں نوازا، اور آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ رمضان المبارک کی بابرکت اور اس پر لطف جو کیفیت کا ایک سما ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پاک مہینہ بخشا ہے، اس کے توسط سے آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ کے خیالات کیا ہیں اور اس کے سوز و برکات کیا ہے۔ اگر اپنی زبان سے ہمیں پیش فرمائیں گے اور سماعت کرنے والوں کو یہ شرعی مسائل کے مطابق بتائیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو آپ سے نوازش ہے کچھ اپنی محبت سے ہمیں گوش و گزار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سید وقار شاہ صاحب، آپ نے اور حق مہربان چینل نے مجھے سحری ٹرانسمیشن رمضان میں مدعو کیا۔ آپ نے جو اشعار فرمایا کہ رمضان شریف کے متعلق اللہ پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اشعار فرماتا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، میں نے آپ پہ روزے فرض کیے جیسے کہ آپ سے پہلی قوموں پر تھے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، تاکہ آپ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو ہے قرآن پاک کی آیت، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک شاہ فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ڈال ہے جو آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے قلعے کا کام کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور اگر کیا کہنا، طبی لحاظ سے دیکھیں تو روزے کے بے شمار فوائد ہیں۔ ماشاءاللہ، روزہ رکھنے والا انسان جو کولیسٹرول، یورک ایسڈ، شوگر، بلڈ پریشر کا مریض ہے، وہ اگر پابندی کے ساتھ صحیح اپنی ڈائٹ کے ساتھ رمضان شریف کے روزے رکھے تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ وہ ان تمام بیماریوں سے نجات پائے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ جب انسان میڈیکل طور پر جب بھوکا رہتا ہے تو اس کے اندر جو ہیٹ پیدا ہوتی ہے، وہ ہیٹ جو ہے وہ انسانی جو کولیسٹرول ہوتا ہے، وہ چربی فالتو اس کو پگھا کر اسے طبیعی طریقے سے جسم سے ظاہر کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات۔ رمضان شریف اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کہ رمضان میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کو زنجیروں میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان شریف جو ہے وہ امت کے لیے اللہ پاک کا خاص انعام ہے، جس کے بے شمار لا حاصل ثواب اور نیکیاں انسان کو ملتی ہیں۔ انسان اس سے بہت سارے دنیاوی گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس سے اس کی صحت بھی اچھی رہتی ہے اگر وہ صحیح طریقے سے سنت کے مطابق اپنا روزہ
وہ سحری کرے اور سنت کے مطابق افطاری کرے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہمارے جو دادا مرشد ہیں بانی منڈیر سید احمد حسین شاہ صاحب گیلانی ماشاءاللہ. الحسنی والحسینی، آپ کا تخلص جو ہے وہ عاجز ہے، ماشاءاللہ. اور آپ کے جو القابات ہیں وہ محبوب ذات، نور اللہ، محی الدین، یہ آپ کے القابات ہیں. ماشاءاللہ. اور خطابات جو ہیں وہ آپ کے حق مہربان، سچ مہربان، لجپال مہربان، یہ آپ کے خطابات ہیں. ماشاءاللہ. آپ رحمۃ اللہ علیہ 1317 ہجری 12 ربیع الاول شریف بروز جمعۃ المبارک کو آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، ماشاءاللہ. اور سن عیسوی 1898 کو آپ دنیا میں تشریف لائے. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد آپ کا جو بچپن کا زمانہ تھا وہ آپ اکثر جو آپ کی کرامات ہیں اس میں سے چند ایک میں بیان کرتا ہوں. ماشاءاللہ. کرامات تو اتنی ہیں کہ کتابیں بڑی پڑی ہیں. آپ بچپن میں اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو گھر جایا کرتے تھے، ماشاءاللہ. اور ان کے دودھ پہ جو بلائی آتی تھی وہ آپ کھا لیا کرتے تھے. ماشاءاللہ. اور جب رشتہ داروں نے اعتراض کیا اور آپ کا داخلہ گھر میں بند کر دیا، اور جس دن آپ نے سرکار کا داخلہ گھر میں بند کیا اسی دن سے آپ ان کے دودھ میں بلائی آنی بند ہو گئی. ماشاءاللہ. وہ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا لیکن آپ کے دودھ میں بلائی نہیں آئی، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے آپ سرکار سے معذرت کی اور آپ کو دوبارہ گھر آنے کی اجازت دی. پھر جب آپ اپنے عزیز و گھر میں گھر جانے لگے، بچپن میں رہتا تھا، پھر ان کے گھر میں دودھ میں بلائی آنی شروع ہو گئی. ماشاءاللہ. یہ آپ کی بچپن کی کرامت ہے. پھر آپ جب 4 سال کے ہوئے تو آپ کے شریف جو آستانہ ہے ہمارا، یہ سیالکوٹ سے پہلے یا وزیر آباد روڈ کے اوپر سامنے اسٹاپ سے آگے جب سے اب نئی موٹر وے بنی ہے، ماشاءاللہ. سیدھی موٹر وے دربار سی کے پاس ہی جا کے اس کا انٹرچینج آتا ہے، جی. ادھر ہی آستانہ نمبر شریف موجود ہے. یہاں صبح و شام دنیا آتی ہے اور اپنی مرادیں پوری کرتی ہے. ماشاءاللہ. جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو آپ کو وہ ساتھ ہی گاؤں ہے روڈ میں اسکول میں داخل کروایا، اور جب ٹیچر تھا آپ کا ہندو تھا، اس نے بچوں کو سبق پڑھانا شروع کیا کہ پڑھو الفام. سب لڑکوں نے پڑھا الفام، لیکن سرکار خاموش رہے. 4 سال کی عمر آپ کی خاموش رہے. 3 مرتبہ اس نے سبق دہرایا پڑھو الفام، لیکن سب لڑکوں نے پڑھا، لیکن سرکار سید احمد حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے خاموش رہے. جب وہ ہندو استاد نے آپ کی طرف متوجہ ہوا، پوچھا کہ بیٹا تم نہیں پڑھتے، تو سرکار نے شام آیا کہ الف سے عام نہیں، الف سے اللہ ہوتا ہے. اللہ سبحان اللہ. کیا بات. پورے مدرسے میں اللہ ہو کی گونج شروع ہو گئی. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو پڑھنا شروع ہو گئے. اور سب جو ہندو استاد تھے آپ کے وہ بھی اللہ ہو کا ذکر کرنے لگے. اور جب آپ نے دیکھا کہ سب اللہ ہو کے ذکر میں مشغول ہو گئے ہیں تو آپ چپکے سے اٹھے اور گھر واپس تشریف لے آئے. ماشاءاللہ. جب 3-4 دن 5 دن نہیں کہ آپ دوبارہ مدرسے گئے تو آپ نے پوچھا ٹیچروں نے بھی آپ کیوں نہیں آتے. پھر آپ جب دوبارہ گئے تو اس کرامت کی وجہ سے پھر سب استاد بھی اور راستے میں جو بھی بچے بزرگ عورتیں ملتی ہیں وہ بھی آپ کا بہت احترام کرتی ہیں. ماشاءاللہ. یہ آپ کی بچپن کی کرامت ہے. پھر اس کے بعد ایک اور کرامت میں آپ کو سناتا ہوں کہ سرکار جب 1914 میں آپ نے پڑھائی چھوڑ کے اور سیالکوٹ کا ایک محکمہ واٹر ورکس تھا اس میں آپ نے نوکری کی، اور ایک جگہ آپ کو بھیجا گیا جہاں ایک نیا کنواں کھودا گیا تھا. آپ کو اس کی انسپیکشن کے لیے بھیجا گیا. آپ اس کنویں میں نیچے اترے تو لیکن 1 گھنٹہ پانی میں غوطہ زن رہے، پانی سے باہر نہیں آئے. جو جتنے آپ کے افسر تھے جو آپ کو لے کے گئے تھے وہ سب پریشان ہو گئے، بھی 1 گھنٹہ ہو گیا ہے آمد کو نیچے گئے ابھی باہر نہیں آیا. آپ نے کافی دور دور سے پھر وہ غوطہ زن بلائے، آپ نے جا کے بچے کو ڈھونڈو. جب وہ ابھی غوطہ زن پانی میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو آپ پانی سے باہر نمودار ہو گئے. ماشاءاللہ. واہ سبحان اللہ. یہ آپ کی کرامت دیکھ کے اور کافی جو لوگ تھے وہ تو ڈر کے مارے بھاگ گئے. پھر آپ باہر آئے اور آپ نے ان کو بلایا اور ساری بات بتائی. پھر دوبارہ یہی آپ نے عمل دہرایا اور آپ کی یہ کرامت وہاں ظاہر ہو گئی. آپ پھر نوکری چھوڑ کے پھر واپس گھر تشریف لے آئے. یہ آپ کی بچپن کی کرامتیں ہیں. اور اس کے بعد آپ کا جو معمولات زندگی تھا
وہ ساری عمر آپ نے اسوہ حسنہ سنت نبوی کے مطابق گزاری، اور جب آپ کا وصال ہوا تو 1380 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، بدھ کا روز تھا، اور عیسوی تاریخ جو ہے انگریزی کی وہ 1961 تھی۔ اور جو ہستی ساری زندگی نبی پاک کی سنتوں پہ عمل کرتی رہی ہے، اس نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ میں بھی اپنے نانا محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمحہ بھی زیادہ دنیا میں گزاروں، اور آپ کی عمر بھی 63 برس تھی۔ یہ آپ کی بہت بڑی کرامت ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار کرامتیں ہیں، اور آپ کا جو روز کا معمول تھا وہ آپ صبح سے لے کے شام تک خدمت خلق میں مصروف رہتے، اور صبح شام دوپہر 3 ٹائم جو بھی بھوکا آتا، چاہے مریض ہے، چاہے وہ کوئی سائل ہے، چاہے کوئی گاؤں والا ہے، سب سے رو کر لنگر کھا کے جاتے۔ ماشاءاللہ۔ اس وقت کی اب بھی وہی روٹین جاری ہے۔ آپ کے بیٹے ہمارے پیر مرشد سید افضال احمد حسین شاہ صاحب سخی کامل المعروف اول سرکار، آپ کے دور میں بھی یہی روٹین رہی۔ پھر اس کے بعد 1998 میں سید افضال شاہ صاحب نے وصال فرمایا، تو ان کے بڑے بیٹے سید محمد مبارک علی شاہ صاحب، آپ بھی اسی طریق سے اس اپنی ڈیوٹی کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، اور ہر جو غریب ہے اس کی مدد کرتے ہیں، کوئی مالی مسائل کا شکار ہے اس کی مالی مدد کرتے ہیں، کوئی روحانی ہے اس کی روحانی اس سے فیض یاب کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ اکثر ہوتا تھا کہ سرکار علی پاک سید احمد حسین شاہ صاحب جو ہیں وہ رات کا کھانا نہیں کھاتے تھے، آپ کھانا بچا کے رکھتے تھے کہ اگر رات کو کوئی سائل آ گیا تو اپنا کھانا اسے دے دیتے تھے تاکہ سائل بھوکا نہ سوئے۔ یہ آپ کی ساری زندگی کی آپ کی یہ روٹین تھی۔ ایک دفعہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک صوفی عبدالعزیز ٹھیکیدار تھا، وہ اور خلیفہ شیر محمد صاحب وہ رات دربار لیٹ پہنچے 11 بجے، تو وہ آپ نے اپنا جو کھانا بچایا تھا وہ ان دونوں شخصیت کو دے دیا، انہوں نے متنامہ فرمایا۔ ایک دفعہ ایک جو مرید نہیں تھے وہ ایک سید مجتبیٰ شاہ صاحب سے ان کے دوست ان کی اہلیہ بھی رات کو تشریف لائے، تو لیٹ آئے تو آپ نے اپنا اور اپنے بچوں کا کھانا لا کے انہیں دے دیا، اور بچوں بابا پاک دوم صاحب آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو دلاسا دے کے سلا دیا، رات بھوکے سو گئے۔ صبح اٹھ کے جو دوست آئے تھے اس کی بیوی نے بتایا کہ یہ تو رات کا کھانا بچوں کا انہیں ہمیں دے دیا ہے، آپ تو بھوکے سوئے ہیں، بچے بھی بھوکے سوئے ہیں۔ تو وہ آپ کی یہ مہمان نوازی دیکھ کے وہ آپ کے سرکار کے مرید ہو گئے۔ ایسے بے شمار آپ کی جو ہے کرامتیں ہیں جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اگر کوئی ہوا تو پھر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ماشاءاللہ بڑے حسن انداز میں خلیفہ محمد مدثر حسین قادری منڈیروی صاحب اپنے پیر صاحب کی کرامت اور ان کے اسوہ حسن کے بارے میں بتا رہے تھے، اور آستانہ عالیہ شریف کی خوبصورت مناظر کو بتا رہے تھے کہ وہاں کیا کیفیت ہوتی ہے، کس طرح لوگوں کی مرادیں اور ان کی منتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو حضرات یہ گفتگو ہم نے پیر صاحب کی زبان سے اپنے پیر صاحب کی خوبصورت گفتگو اور ان کی کرامت سماعت کی۔ جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ، کھل جاتے ہیں اس عشرہ میں بخشش کے دریچے، کھل جاتے ہیں اس عشرہ میں بخشش کے دریچے، حوریں بھی بیاں کرتی ہیں سائن کے قصیدے، ہے عالم بالا میں بھی شہرت کا مہینہ، رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ۔ شکریہ جناب محمد لقمان اویس قادری منڈیروی صاحب سے التماس ہے کہ آپ آئیں اور اس نور رمضان ٹرانسمیشن میں پاک نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں اور اپنی حاضری کا شرف حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
حشر روشن رہیں گے، تا حشر روشن رہیں گے وہ ستارے، آپ ہیں تاجدار انبیاء۔ آپ کی تعریف تو لفظوں میں آ سکتی نہیں، آپ کی تعریف تو لفظوں میں آ سکتی نہیں، جو ہے قرآن سے بھی افضل، جو ہے قرآن سے بھی افضل وہ سپارے، آپ ہیں تاجدار انبیاء۔ جو بڑی دائی حلیمہ کی منور ہو گئی، جو بڑی دائی حلیمہ کی منور ہو گئی، کیوں نہ ہوتی گود میں جب، کیوں نہ ہوتی گود میں جب ماں پارے، آپ ہیں تاجدار انبیاء، اللہ کے پیارے، آپ ہیں تا حشر روشن رہیں گے وہ ستارے، آپ ہیں تاجدار انبیاء۔ آپ کے در کے سوا جاؤں تو جاؤں کہاں، آپ کے در کے سوا جاؤں تو جاؤں کہاں، آپ دنیا کے سہاروں، آپ دنیا کے سہاروں کے سہارے، آپ ہیں تاجدار انبیاء۔ تاج امنوں پر بھروسہ، نہ عبادت کا غرور، تاج امنوں پر بھروسہ، نہ عبادت کا غرور، آسرا دل کو یہی ہے، آسرا دل کو یہی ہے بس ہمارے، آپ ہیں تاجدار انبیاء، اللہ کے پیارے، آپ ہیں تا حشر کا مہینہ، رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، جسمانی و روحانی عبادت کا مہینہ، ہے مغفرت حق کی ندا عشرہ ثانی، ہے مغفرت حق کی ندا عشرہ ثانی، اللہ کی ہے خواہش
عطا عشرہ ثانی بخشش کا مہینہ ہے عنایت کا مہینہ رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ اس خوبصورت ٹرانسمیشن نور رمضان کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں کیونکہ سحر کا وقت قریب ہے، وقت کم ہے، تو آئیں میں اس خوبصورت ٹرانسمیشن نور رمضان کے اختتام کی طرف چلتا ہوا آخری نعت مقبول مصطفیٰ سے اس پروگرام کا اختتام کریں گے۔ تو آئیں میں التماس کرتا ہوں، دوبارہ درخواست کرتا ہوں جناب محمد لقمان اویس منڈیروی صاحب سے کہ آپ آئیں اور آقا لاجپال سونے محمد کی ثنا سے اس پروگرام کا اختتام کریں۔ مدینہ یاد آندا اے مدینہ یاد آندا اے نمانے نین روندے نے مدینہ یاد ہے دل چھوٹا تے دکھ بہتے لوکاں میں کیویں آقا ہے دل چھوٹا تے دکھ بہتے دل اندر سماندے نے مدینہ یاد آندا اے نمانے نین روندے نے مدینہ یاد آندا اے مناواں سو